दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फ़रामीन, बहुत सारी अहादीस फ़ज़ाइल दुरूद में मिलती हैं। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है जो दौरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पेश आया। माजरा कुछ यूं था कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी सफर पर जा रहे थे। रास्ते में ये ऐलान किया गया कि काफिले को पड़ाव दिया जाए, ब्रेक लिया गया। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अपने खाने के लिए उस जमाने में जो टिफिन बॉक्स होते होंगे, तोशादान थे, वो खोले। मगर हाल ये था कि सहाबा इकराम के पास रोटी थी मगर सालन नहीं था, सिर्फ रोटी खाने लगे। अब जरा सोचिए कि ये वो लोग हैं जो मेरे आका के साथी हैं और ये गज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे, जान देने के लिए गोया जा रहे हैं, मगर हाल यह है कि सिर्फ रोटी है, सालन नहीं है। मगर जबान पर शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, कंप्लेन नहीं थी। आज हमारे इस इज्तिमा में भी हो सकता है कुछ इस्लामी भाई आए हों, रात से भी कुछ इस्लामी भाई आ गए, आराम नहीं हुआ होगा, खाना प्रॉपर नहीं मिला होगा, तो बाज़ औक़ात शिकवा होता है कि यार इंतज़ाम ठीक नहीं है, या हमारे घर के अंदर किसी दिन अपनी पसंद का खाना ना बने, या कारोबार में किसी किस्म की कमी आ जाए, तो हमारी ज़बान पर शिकवा आता है। मगर ये कैसे सहाबा थे कि नबी पाक के साथी हैं, खाने के लिए रोटी है, सालन नहीं, मगर ज़बान पर शिकवा नहीं है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ? अब देखिए, जो सब्र करता है ना, उसकी मदद कैसे की जाती है। अब हुआ क्या कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और नबी पाक के मुबारक कानों के पास आकर भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा शहद की मक्खी की आवाज कुछ नॉर्मल मक्खी की आवाज से हटकर होती है। अच्छा, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अकीदा देखो। साहबी कहते हैं, हुजूर ये शहद की मक्खी आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? अल्लाह अकबर। यानी साहबा जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं, जो हो चुका है, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शहद की मक्खी मुझे अर्ज कर रही है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं, रोटी है और खाने के लिए उनके पास सालन नहीं। हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है। हुजूर करीब ही हमने एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम तो उठाकर नहीं ला सकती, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेजें, वो शहद ले आए ताकि आपके सहाबा रोटी के साथ शहद खाने लगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि ए अली, जाओ और जाकर शहद का छत्ता ले आओ। मौला अली जाते हैं और शहद का छत्ता तो लेकर आते हैं। अब वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले सिर्फ रोटी खा रहे हैं, अब उस रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा लजीज शहद खाने लग गए। वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर भुनभुनाने लगी। साहबी ने अर्ज़ की, हुजूर अब क्या कह रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया है, ये उसका जवाब दे रही है। सुभान अल्लाह। एक तो नबी पाक उस मक्खी की बोली समझ भी रहे हैं और मेरे आका गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो? ये हदीस पाक का इस वाक़े का मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूं। वो मक्खी कहती, हुजूर हम जो है वो मुख्तलिफ बागात में जाते हैं, फूलों का रस चूसती हैं और हमारा एक पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक काफिला होता है, और जब अब वो रस चूस कर हम शहद बनाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का सवाल फरमाया, अच्छा आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी गुलाब की पत्ती हम खाएं तो वो तो खाई जाती है, मगर चंबेली या और बाकी फूल तो बड़े कड़वे होते हैं। आका ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, कुसीला भी होता है, फीका भी होता है, ये सब मिल मिलाकर शहद जैसा मीठा कैसे हो जाता है? शहद की मक्खी अर्ज करती, हुजूर बात यह है कि जब हम फूलों का रस चूस लेती है ना, जब वापस छत्ते की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो हमारा एक सरदार होता है, उस पूरे काफिले का एक लीडर होता है, और जो
यहाँ पर किसान मौजूद होंगे, खेती बाड़ी करने वाले, या जिनका शहद के हवाले से कुछ मालूमात है, तो आज साइंस भी बताती है कि ये पूरा जो छत्ता है, इसका पूरा फलसफा क्वीन बी, मलका मक्खी के गिर्द घूमता है। वो एक मलका मक्खी होती है जिसके ऑर्डर पर वो सारी मक्खियां चलती हैं। आज साइंस ने पहचाना है, उस मक्खी ने 1450 साल पहले अर्ज किया था, हुजूर हमारा एक काफिले का अमीर होता है, जब हम वापस आते हैं या रसूल अल्लाह वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है, और हुजूर उसकी देखा देखी जितनी मक्खियां हैं सब आप पर दुरूद भेजती हैं। या रसूल अल्लाह ये कोई और कमाल नहीं है, ये आप पर दुरूद की बरकत है कि फूलों का कड़वा फीका रस जो है वो शहद जैसा मीठा हो जाता है। शहद में शिफा भी है ना, सारे हकीम कहते हैं क्यों ना शिफा हो, जो बनता ही नबी पाक के दुरूद की बरकत से हो तो उसमें क्यों ना बरकत हो। अब उलमाए किराम ने ये वाकया नकल करने के बाद बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई, क्या खूबसूरत मदनी फूल हमें अता फरमाए। उलमा कहते हैं जब दुरूद पाक की बरकत से फूलों का कड़वा फीका रस शहद जैसा मीठा हो सकता है, तो अगर किसी मुसलमान की जिंदगी में गुनाहों की कड़वाहट हो, बदआमालियों की फीकावट हो, अगर वो चाहता है कि जिंदगी नेकियों की मिठास से तरबतर हो जाए, तो अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर ले, वो दुरूद पाक की कसरत करना शुरू करे, अल्लाह उसकी जिंदगी को भी शहद जैसा मीठा कर देगा। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आज रखनी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आए हैं, आज ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम रोजाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाह सलामत रखे मेरे पीरो मुर्शिद को, दावत इस्लामी वालों को। क्या शानदार हमें तरीका बताया जिंदगी गुजारने का, और वो क्या है कि नेक आमाल में हमें एक नेक अमल बताया गया कि रोजाना कम से कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया जाए। गोया अमीर अहले सुन्नत चाहते हैं हमारी जिंदगी शहद जैसी मीठी हो जाए, नेकियों वाली हो जाए, तो नेक आमाल पर अमल की नीयत भी कर लें। इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ेंगे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज जिस मौजू पर सुन्नतों भरे बयान में मैंने आपसे कुछ बातें अर्ज करनी है, आज एक ऐसी हकीकत पर बात करेंगे कि जो दुनिया का हर मजहब मानता है, दुनिया की हर कौम जानती है, मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, पढ़ा लिखा हो या जाहिल, पाकिस्तानी हो या अफ्रीकी, अमरीकी हो या यूरोपी, किसी भी रंगो नस्ल से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, दुनिया में ये एक ऐसी हकीकत है जिसको कोई नहीं ठुकराता, हर बंदा अकल वाला है वो मानता है। और वो हकीकत क्या है? वो हकीकत है मौत, वो हकीकत है डेथ। हम सब ने मरना है, ये सब जानते हैं। कोई मजहब, कोई इंसान ये नहीं कहता कि नहीं जनाब मरना नहीं है। सबको पता है कि जो दुनिया में आया है उसने मरना है। लेकिन अजब बात यह है कि इस पर बात बहुत थोड़ी की जाती है, इसका जिक्र बहुत थोड़ा किया जाता है। हम जिंदगी के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बचपन में क्या किया, बुढ़ापे में क्या करेंगे, जवानी कैसे गुजारनी है, बहुत सारी प्लानिंग्स पर डिस्कस होती हैं। मिसाल देता हूं, किसी को 10, 15, 20 दिन के लिए कहीं जाना हो, उसके लिए बड़ी बातें होती हैं। सामान कौन सा होगा, लेकर क्या जाना है, करेंसी कौन सी ले जानी है, बैरून मुल्क जाना हो तो वीजा की तैयारी महीनों पहले से शुरू होती है। याद रखें, दुनिया का सफर उसकी डेट हम डिसाइड करते हैं, कब जाना है, कितने दिन के लिए जाना है हम तय करते हैं, और फिर उसकी तैयारी का वक्त भी हमें पता होता है। मगर जिस सफर की मैं बात कर रहा हूं उसकी डेट तय तो है मगर पता नहीं है। हां, वक्त तय है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए कोई तैयार भी नहीं है, उसके लिए बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कभी ऐसा होता है हम दोस्तों में बैठे और बैठकर ये बात करें कि यार मरना भी है, उसकी क्या तैयारी करनी है, कब्र में क्या होगा, आखिरत में क्या होगा, उसके लिए मैंने क्या सामान तैयार किया है। ज्यादा मौत पर बात करो तो लोग कहते हैं यार आप मौत की बात ना किया करें। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है जो आनी है,
عربی میں ایک شاعر لکھتے ہیں الموت بابن کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی روح کو گزرنا ہے. الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جو سب نے پینا ہے. کوئی ایسا نہیں جس نے مرنا نہیں ہے. جو دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، لیکن عجب بات یہ ہے کہ اس کی تیاری یا اس پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی ہے نا، وہ زندگی بڑی ہے. اس دنیا میں کم رہنا ہے، اس دنیا میں زیادہ رہنا ہے، تو پھر کیوں نہ ادھر کی بات کریں. آج انشاءاللہ ہم اپنی قبر، آخرت اور موت کی تیاری کے بارے میں کچھ سنیں گے. یاد رہے کہ وقت بھی مقرر ہے اور مقام بھی مقرر ہے. کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کہیں سفر پہ ہوتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے ہمارا ہی ہے. بالکل قریب سے گاڑی گزرتی ہے یا ہم روڈ پار کر رہے ہوتے، بچ جاتے ہیں، گرتے گرتے بچ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار آج میں بچ گیا. دراصل ہم بچے نہیں، ہمارا وقت آیا نہیں ہے. جس دن وقت آیا نا اس دن نہیں بچیں گے. اس دن جگہ بھی وہی ہوگی جو لکھی ہوئی ہے اور وقت بھی وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے. ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ ایک ساتھی بھی آپ کا بیٹھا ہوا تھا. تو وہ ساتھی جو تھا اس کو حضرت ملک الموت جو ہیں وہ کافی گھور کر دیکھ رہے تھے. تو ملک الموت تو چلے گئے تو آپ نے اپنے ساتھی سے کہا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہا حضور کون تھے؟ کہا یہ ملک الموت تھے. کہا لگتا ہے میری روح قبض کرنے آ گئے حضرت. آپ ایسا کریں، آپ کی تو ہواؤں پر حکومت ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ فوراً مجھے یہاں سے ہندوستان بھیج دیں. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، ہوا نے اس شخص کو سفر کروا کے ہندوستان بھیج دیا. کچھ دنوں کے بعد ملک الموت پھر حاضر ہوئے. حضرت سلیمان نے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جو ہے میرے ساتھی کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو کہا حضور میں حیران تھا کہ میرے پاس یہ لکھا ہوا تھا کہ کچھ دیر بعد اس بندے کی روح میں نے ہند سے قبض کرنی ہے اور یہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا میں نے ہی تو دعا کی اور یہ ہند پہنچا اور پھر اگلے لمحے انہوں نے ہند سے اس کی روح قبض کر لی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت بھی لکھا ہوا ہے اور مقام بھی طے ہے. یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کسی کی موت ہو جائے. اس بات کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے؟ کوئی ہے جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ گھر تک خیر سے پہنچوں گا؟ کسی کو نہیں پتا. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ پل کی خبر نہیں ہے مگر کل کی پلاننگ ہے، برسوں کی پلاننگ ہے، مرنے کی پلاننگ نہیں ہے. حالانکہ جس قبر میں اور آپ جائیں گے وہاں کیا کچھ ہوگا، ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. بڑا رکت انگیز واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہمیں بہت سارے عبرت کے مدنی پھول سیکھنے کو ملیں گے. جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی ایک بار اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے. وہاں سے ایک جنازہ گزرا، آپ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے. جنازے کے نیچے ایک چھوٹی بچی زارو کتار دوڑتی ہوئی اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشکبار اور دل بے قرار ہو گیا. دستے شفقت اس یتیم بچی کے سر پر پھیرتے ہوئے آپ نے فرمایا بیٹی تم پر نہیں، تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے جو آج سے پہلے ان پر کبھی نہ آیا تھا. دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ وہی چھوٹی بچی آنسو بہاتی ہوئی قبرستان کی طرف جا رہی ہے. باپ سے بڑی محبت تھی، اس سے رہا نہیں جا رہا تھا، وہ قبرستان جا رہی ہے. سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حصول عبرت کے لیے اس بچی کے پیچھے پیچھے قبرستان کی طرف چل دیے. جب قبرستان پہنچ کر وہ چھوٹی بچی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی
हजरत सैयदना हसन बसरी झाड़ियों के पीछे बैठ गए, छुप गए कि देखूं ये बच्ची क्या कहती है। वो छोटी बच्ची अपने रुखसार अपने बाबा जान की कब्र की मट्टी से लगाकर कहती है, ए बाबा जान, आपने अंधेरे में चराग और गम खार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ए बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चराग जलाया था, आज रात कब्र में चराग किसने रोशन किया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछौना किसने बिछाया होगा? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में आपके हाथ पांव किसने दबाए? ए बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र में आपको किसने पानी पिलाया? ए बाबा जान, कल मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज रात आपको कब्र में किसने चादर उड़ाई? ए बाबा जान, कल तो आपको जब भूख लगी थी तो मैंने आपको खाना पेश किया था, आज रात कब्र में जब आपको भूख लगी तो किसने खाना दिया होगा? सैयदना हसन बसरी गम की मारी और उस दुखियारी बच्ची की ये बातें सुनकर रो पड़े, करीब आए और कहा, बेटी इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, है बाबा जान, दफन के वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या अब भी आपका चेहरा उस हालत पर है या आपका चेहरा फेर दिया गया है? ए बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाया गया था। ए आशिकाने रसूल, जरा अपना सर झुकाकर आंखें बंद करके अपने बारे में सोचो, जब हम कब्र में जाएंगे तो हमें भी हमारे दोस्त कब्र में एक चेहरा तो किबला रू कर देंगे ना, कफन तो साफ सुथरा पहनाएंगे, मगर उसके बाद क्या हो सकता है? सैयदना हसन बसरी कहते हैं, अपने वालिद से ये पूछो कि बाबा जान, कल तो आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा है? ए बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म सलामत है या उसे कीड़ों ने खा लिया है? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं, कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा, आपने उस सवाल का दुरुस्त जवाब दिया या आप नाकाम रहे हैं। ए बाबा जान, सुना है उलमा से, बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है, बाज पर तंगी करती है, आप बताइए आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी की? ए बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपके कफन को आग से बदला गया या जन्नती कफन से? ए बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो आप मुझे जवाब देते थे, आज मैं कितनी बदनसीब हूं कि कब्र के सिराने खड़ी होकर पुकार रही हूं, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ए बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ए खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला की ये बातें सुनकर वो बच्ची अर्ज गुजार हुई, ए मेरे सरदार, आपके नसीहत आमोज कलिमात ने मुझे ख्वाबे गफलत से बेदार कर दिया है। ए प्यारे इस्लामी भाइयों, बज़ाहिर तो ये एक वाकया है, मगर ये कब्र का सफर हम सब ने करना है। आज हमारे घर में लाइट जाए तो जनरेटर होना चाहिए, पंखा चलने के लिए यूपीएस होना चाहिए। गर्मी में बगैर लाइट के जिसको नींद ना आती हो, नरम तकिया ना हो तो नींद ना आती हो, है नरम बिस्तर ना हो तो जिसे नींद ना आती हो, जिसके कमरे में अगर अंधेरे में कोई छोटा सा कीड़ा आ जाए, कोई चूहा आ जाए, छिपकली आ जाए तो जिसकी चीख निकल जाती हो, जिसको अकेले कमरे में अंधेरे में डर लगता हो, हम जैसा कमजोर इंसान जब कब्र में जाएगा तो सोचो, वहां अगर अल्लाह ना करे जहन्नम की आग भड़का दी गई, वहां अगर अल्लाह ना करे सांप और बिच्छू आ गए, इधर तो मेरे और आपके जिस्म पर कोई कीड़ा आए तो फौरन हटा देते हैं। उस वक्त तो कीड़े होंगे तो भी बंदा नहीं हटा सकेगा, वो देख रहा होगा कि मेरे जिस्म पर कीड़े रेंग रहे हैं, मगर ये ताकत नहीं होगी कि अपने आप से उसे दूर कर सके। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपका कभी ना कभी तो कब्रिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ होगा ना।
یہ جو قبریں اوپر سے ساری ایک جیسی دکھائی دیتی ہیں، اندر سے ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اگر آپ کسی ایک کالونی میں جائیں، غریبوں کی آبادی میں جائیں، تو مکان دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے غریب رہتے ہیں ادھر۔ امیر کے علاقے میں جائیں تو کوٹھیاں دیکھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کوٹھیوں میں امیر اور سکون سے رہنے والے رہ رہے ہیں، مگر قبروں کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا۔ دکھتی ساری ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کی داستان جدا ہے۔ کوئی تو قبر میں جنت کی نعمتیں لوٹ رہا ہے، کوئی تو قبر میں جلوائے مصطفیٰ میں گم ہے، کسی کی قبر میں تو جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کوئی تو اپنی قبر میں نم کا نومت العروس کے مزے لوٹ رہا ہے، کسی کو تو قبر ایسے دبا رہی ہے جیسے ماں گود میں اپنے بچے کو پیار سے دباتی ہے۔ مگر اسی قبرستان میں کوئی قبر ایسی بھی ہوتی ہے پیارے اسلامی بھائیوں، جس میں سانپ اور بچھو اس قبر والے کو عذاب دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے اس طرح انگلیاں کر کے بتایا، عذاب کی ایک صورت سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کر کے بتائی کہ بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ جیسے پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ کسی کو قبر نے چکنا چور کر دیا ہوتا ہے، کسی کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اسی قبرستان میں کسی قبر میں آگ بھڑک رہی ہوتی ہے۔ اشجع الاقرا، حدیث میں اس سانپ کا نام بھی بیان کیا گیا۔ اللہ جس سے ناراض ہو، اشجع الاقرا، اندھا سانپ ہے جو قبر میں مردے کو ڈنک مارے گا تو 70 گز مردہ زمین میں دھس جائے گا۔ یہ عذاب بھی احادیث میں ہی بیان ہوئے، مگر قبرستان جا کر پتہ نہیں چلتا، مگر ان قبروں کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، جو رمضان کے روزے جان بوجھ کر برباد کرنے والا تھا، رمضان کی راتوں میں گلیوں کے اندر کرکٹ وغیرہ کھیل کے ذریعے مسلمانوں کی عبادتوں یہ نیند میں خلل ڈال کر تکلیف پہنچانے اور دل آزاری اس کا سبب بننے والا تھا، جو روزہ رمضان کا فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرتا، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادائیگی میں بخل کرتا، حرام روزی کمانے والا تھا، سود اور رشوت کا لین دین کرنے والا تھا، لوگوں کے قرضے دبا دینے والا تھا، شراب پینے والا تھا، جوا کھیلنے والا تھا، شراب اور جوئے کے اڈے چلانے والا تھا، مسلمانوں کی بلا اجازت شرعی دل آزاریاں کرنے والا تھا، مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر بھتہ وصول کرنے والا تھا، تاوان کی خاطر مسلمانوں کو اغوا کرنے والا تھا، چوری کرنے والا تھا، ڈاکہ ڈالنے والا تھا، امانت میں خیانت کرنے والا تھا، زمینوں پر ناجائز قبضے کرنے والا تھا، بے بس کسانوں کا خون چوسنے والا تھا، اقتدار کے نشے میں ہو کر لوگوں پر ظلم کرنے والا تھا۔ وہ سوچے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا، وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکے گا، عذاب قبر سے وہ کیسے چھٹکارا پا سکے گا۔ ذرا سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت قبر کی اسی رات کے بارے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے، شام آ گئی سر پر، کہاں سویا ہے مسافر، ہائے کتنا لا ابالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے، زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے، نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا،
फिर बचा तुझको न कोई पाएगा। मौत आई, पहलवान भी चल दिए। किधर गए जिनके कर्रो फर थे, किधर गए जिनके बॉडीगार्ड थे, किधर गए जिनके आगे पीछे लोग घूमते थे, जो कहते थे मुझसे आंखें ना मिलाया करो, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, मैं चूटी की तरह मसल देता हूं, मेरे सामने ऊंची आवाज में बात ना करना, तुम्हारा बेड़ा गर्क कर दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिनके पैर जमीन पे नहीं रहते थे वो आज किधर गए? मौत आई, पहलवान भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, जोर तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा कुछ ना काम आएगा, सरमाया तेरा। बंदा कहता है पैसे होने चाहिए, जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी, इतने पैसा जमा कर लूं फिर सुकून से जीऊंगा। मगर जब कब्र में जाएंगे ना तो कोई तिजोरी नहीं होगी, कफन में कोई जेब नहीं होगा, ये सारा सरमाया इधर ही रह जाएगा। और अगर अल्लाह नाराज हुआ तो मैं अकेला कब्र में क्या करूंगा? सोचो, तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा। ए ओहदों के पीछे भागने वालों, कोई सीट मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए, ऐसी फाइल आगे बढ़ाऊं कि चेयरमैन बन जाऊं, किसी सोसाइटी का सदर बन जाऊं, किसी तरह कोई सीट मिल जाए। कितने दिन इस कुर्सी के मजे करोगे? तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा, कुछ न काम आएगा, सरमाया तेरा। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, सुनो कब्र रोज क्या पुकार रही है। कब्र रोजाना ये करती है पुकार, मुझ में है कीड़े मकोड़े बेशुमार। याद रख, मैं हूं अंधेरी कोठड़ी, तुझको होगी मुझ में सुन वहशत बड़ी, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। आज बंदा कहता है मैं अकेला कहीं नहीं जाता, सब जगह दोस्त चाहिए, घूमने फिरने के लिए दोस्त चाहिए, जिधर जाता हूं मेरे संगी, मेरे बेली, मेरे दोस्त साथ होते हैं। कब्र में कोई साथ नहीं आएगा। हाँ, कांधों पर उठाएंगे, कब्र में कब्रिस्तान ले जाएंगे, जब कब्र में लिटाएंगे ना, वही दोस्त जो आज मेरी और आपकी हवा का इंतजाम करते हैं, वही बेटे, वही मुलाजिम जो मुझे और आपको सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जब कब्र में डाल देंगे ना तो कहेंगे जरा सही मिट्टी डालो, देखो कोई सुराख बाकी ना रह जाए, एक रोशनी की राह भी नहीं बाकी रखेंगे, और सब मनो मट्टी डालकर हमें अकेले छोड़कर आ जाएंगे। सुनो, कब्र कहती है मेरे अंदर तू अकेला आएगा, मेरे अंदर तू अकेला आएगा। हाँ, मगर आमान लेता आएगा। नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, वो वाला तकिया चाहिए, नरम बिस्तर चाहिए, मेरा पसंद का मुझे चादर चाहिए, नरम बिस्तर घर पे ही रह जाएंगे, तुझको फर्शे खाक पर दफनाएंगे। गुप अंधेरी कब्र में जब जाएगा, बेअमल बे इंतहा घबराएगा, काम मालो जर न कुछ आएगा, गाफिल इंसान याद रख पछताएगा। जब तेरे साथी तुझे छोड़ आएंगे, कब्र में कीड़े तुझे खा जाएंगे, कब्र में तेरा कफन फट जाएगा, याद रख नाजुक बदन फट जाएगा। छोटा सा कीड़ा काट लेना, रात मच्छर काट ले तो नींद नहीं आती, बिस्तर में खटमल घुस जाए तो चैन नहीं आता है। एक डंक मारने के बाद हम कितने दिनों तक एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं। जरा सोचो, जब जिस्म फटेगा तेरा एक एक बाल तक झड़ जाएगा, खूबसूरत जिस्म सब सड़ जाएगा, आह उबल कर आंख भी बह जाएगी, खाल उधड़कर कब्र में रह जाएगी। सांप बिच्छू कब्र में गिरा गए, क्या करेगा बेअमल गर छा गए। गोरे नेका, नेक लोगों की कब्र कैसी होगी जिनसे अल्लाह राजी होगा। गोरे नेका बाग होगी खुल्द का, मुजरिमों की कब्र दोज़ख का घड़ा, खिलखिलाकर हंस रहा है बेखबर,
قبر میں روئے گا چیخے مار کر، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی۔ کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی والے ہم کام کریں گے؟ ارے آج بھی مر سکتے ہیں، کون آئے گا بچانے؟ قبر میں آؤ، اس اجتماع میں توبہ کرو، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی۔ قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی، وقت آخر یا خدا تار کو خیر سے سرکار کا دیدار ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن مجید فرقان حمید ہماری موت کے بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ سنو، اللہ فرماتا ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ اور جو آیت کا اگلا حصہ ہے نا، خدا کی قسم یہی اصل بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار جس کا گھر بڑا ہو وہ کامیاب ہے، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے وہ کامیاب ہے، جو خوبصورت ہے وہ کامیاب ہے، جو طاقتور ہے وہ کامیاب ہے، جس کی شہرت ہے وہ کامیاب ہے۔ نہیں جناب، سنو قرآن کیا کہتا ہے، کامیاب کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرماتا ہے جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ارے وہی تو کامیاب ہے۔ مجھے بتاؤ، ادھر بڑے گھر ہوں، نرم بستر ہو، آگے نوکر چاکر ہو، اور قبر کیڑوں والی تیار ہو، اس کی قبر آگ والی تیار ہو، کون سی کامیابی ہے یہ؟ ادھر ساری دنیا جانتی ہو، ساری دنیا میں شہرت ہو، اور ادھر فرشتے مارنے کے لیے تیار کھڑے ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر بینک بیلنس بھرے ہوئے ہوں، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، کروڑوں کا میں مالک ہوں، اور ادھر اگر نامہ اعمال خالی ہے تو یہ کون سی کامیابی ہے؟ ادھر دنیا والے میرے نام سے راضی ہوں اور ادھر رب ہی مجھ سے ناراض ہو، یہ کون سی کامیابی ہے؟ خدا کی قسم کامیابی یہ ہے، چاہے مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے آقا مجھ سے راضی ہو جائے، چاہے دنیا میں چھوٹا سا گھر ہو مگر جس قبر میں جاؤں وہ میرا جنت کا باغ بن جائے۔ کامیابی تو یہ ہے، چاہے دنیا میں سختیوں والی زندگی گزرے مگر قیامت کے دن مجھے اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے، ارے چاہے یہاں میرے اکاؤنٹ میں پیسے تھوڑے ہو جائیں مگر میرے نیکیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا ہو، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں۔ اصل کامیابی تو یہ ہے، چاہے مجھے یہاں بڑی بڑی محفلوں میں، بڑے بڑے پروگراموں میں، بڑی جگہوں پہ نہ بلایا جاتا ہو مگر جب قیامت کے دن جنت میں جانے والوں کا اعلان ہو اور میرا نام پکارا جائے کہ میرے بندے کھڑا ہو اور جنت میں چلا جا، جسے آگ سے بچایا گیا۔ پھر سنو یہ آیت کا جز، خدا کی قسم یہ یاد کر لو کہ کامیاب کون ہے۔ قرآن بتا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ فرما رہا ہے جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ آج کے اجتماع میں ہم تجھ سے دعا کرتے ہمیں آگ میں مت ڈالیو مالک۔ گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، گناہ گار ہوں میں لائی کے جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو دے سزا یا رب
آج اقرار کرتے ہیں گناہگار ہیں، اور آج تجھ سے وعدہ بھی کریں گے مولا بڑے گناہ کر لیے، بڑی خطائیں کر لی، آج آ گئے تیرے دابتے دربار میں، آج ہم سب کی گناہ معاف فرما دے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ قیامت میں جن خوش نصیبوں کو تو آگ سے بچا کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے، ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را موت کی تیاری کرنی ہے، ہم نے بہت گناہ کر لیے، بہت اللہ کو ناراض کر لیا۔ کب تک ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک نماز قضا کرتے رہو گے؟ کب تک حرام کماتے رہو گے؟ کب تک حرام دیکھتے رہیں گے؟ خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدری چینل کے ناظرین، اگر میرا کوئی بھائی مدری چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی ایسا جو نماز قضا کر رہا ہے، جو روزوں میں غفلت کر رہا ہے، جو اپنی زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتا، جو حرام روزی کماتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے، آج بدل کر جانا ہے۔ کیا پتہ یہ زندگی کا آخری موقع ہو، اللہ نے موقع دیا ہے آج توبہ کرنے کا۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جہاں 40 مومن جمع ہو جائیں وہاں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے اولیاء کرام بیٹھے ہوں، کتنے اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوں۔ آج آئے ہو نا، آج اللہ سے معافی مانگ کر جانا۔ دیکھو دنیا میں نا، ہم ماں باپ سے زیادہ تو کوئی نہیں چاہتا نا، لیکن بندہ ماں باپ کو بھی زیادہ ستائے نا تو ماں باپ بھی گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر میرا مالک ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ کریم ہے، وہ ہمارے گناہ چھپا رہا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جو ہمیں ہی پتا ہے، لوگوں کو نہیں پتا، اس نے ہمارے عیب چھپائے ہوئے ہیں۔ سوچو اگر ہمارے عیب کھل جائے، ہمیں کوئی منہ نہ لگائے، اتنا کریم مولا، ہم اس کو ناراض کریں؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جانا ہے۔ وہ ایسا کریم ہے کہ اگر سچی توبہ کر لے وہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے۔ اللہ تیری اسی کریمی بارگاہ کو پکارنے جمع ہوئے ہیں۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے قطرہ بچ مینو تے کم بن جا، عدل کرے کہ تھر تھر کمبن، عدل کرے تر تر کمبن، اونچیاں شانہ والے فضل کرے بخش جا سر میں ورگے آج اللہ سے دوستی کر لو، وہ بڑا کریم ہے۔ گناہ یاد کرو اور نیت کر لو، اللہ اب تجھے ناراض نہیں کروں گا، اللہ اب تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ دیکھو وہ کیسا کریم ہے، کیسے پل میں توبہ قبول کرتا ہے۔ سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور آپ کے دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ 70,000 لوگ جمع ہوئے دعا کرنے کے لیے۔ جب اجتماع ہوا، دعا ہونے لگی، حضرت موسیٰ بھی اس اجتماع میں موجود ہیں، اور دعا ہو رہی ہے مولا بارش برسا دے۔ بارش نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی۔ کہ موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو پچھلے 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے۔ اے موسیٰ وہ بندہ جب تک تمہارے اندر ہے نا بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا پھر؟
حضرت موسیٰ کہا یا اللہ اتنا سارا مجمع ہے، میری آواز کیسے پہنچے گی اس تک؟ فرمایا تم آواز لگاؤ، میرا کام پہنچانا ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا ہے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس مجمع سے نکل جا، تو وہ ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ سمجھ تو گیا اعلان میرے لیے ہو رہا ہے، مگر سوچنے لگا اگر میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتا چل جائے گا کہ میں ہوں وہ نافرمان۔ کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا، شاید کوئی کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اب اس بندے نے پتہ ہے کیا کیا؟ سر جھکایا اور دل ہی دل میں اللہ سے کہنے لگا یا اللہ آج معاف کر دے، میں مانتا ہوں 40 سال سے تجھے ناراض کر رہا ہوں، مولا آج معاف کر دے، آج کے بعد تجھے ناراض نہیں کروں گا، آج عزت رکھ لے مالک، آج کھڑا ہو گیا پورے شہر کو پتا چل جائے گا میں ہی وہ بدبخت ہوں۔ دیکھو میرا مالک کیسے پردے ڈالتا ہے۔ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں گیا، کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یا اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ حضرت موسیٰ سے رب فرماتا ہے موسیٰ میرے اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، 40 سال کی نافرمانی ایک بار دل سے پکارا تھا بس۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ اب مجھے تیرے دوست سے ہی ملا دے، پتا تو چلے وہ کون ہے جس کی وجہ سے بارش ہوئی۔ سنو کیا فرمان الہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تب اس کے عیب چھپائے تھے، اب تو میرا فرما بردار ہو گیا، میں کیسے تجھے بتا دوں وہ کون ہے؟ ایسا مالک ایک بار دل سے پکارو وہ معاف کر دیتا ہے، مگر ہم ہیں کہ اس کی رحمت کی طرف نہیں آتے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر جا رہا ہے، آپ نے اسے روکا، بتاؤ کیا ہے اس بوتل میں؟ اب ذرا غور کیجئے، بندہ سامنے ہے، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے، کتنا فرق ہے؟ وہ بندہ ڈرتے ڈرتے کہتا ہے حضور سرکہ ہے، شراب کی بوتل میں کہتا ہے سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے دکھاؤ۔ حضرت عمر کا ایک جلال ہے، آپ کا ایک روب ہے، اب وہ سمجھ گیا کہ آج تو پکڑا گیا، مارا گیا، سوچے کتنا وقفہ ہوگا۔ وہ گناہگار دل ہی دل میں کہتا ہے مولا آج بچا لے، آج عمر سے بچا لے، اے اللہ اب شراب نہیں پیوں گا، آج معافی مانگتا ہوں تجھ سے۔ سیکنڈ ہی لگے ہوں گے نا، کتنی دیر کا وقفہ ملا اسے، مگر وہ دل کی گہرائیوں سے اس نے پکارا۔ اس نے جب بوتل حضرت عمر کی طرف بڑھائی نا، پیارے اسلامی بھائی وہ بوتل شراب سے سرکے میں بدل چکی تھی۔ یہ ہے میرا مالک، یہ ہے اس کی رحمت، وہ چاہتا ہے میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت چاہتی ہے ہم بخشے جائیں، مگر ہم ہے کہ اسے راضی کرنے کی طرف نہیں آتے۔ مومن جو ہے نا، جو عاشق رسول ہوتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے موت کا، گناہگار ڈرتا ہے کہ وہاں مار پڑنی ہے، لیکن جب عاشق رسول جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شاعر کہتے ہیں قبر میں سرکار آئیں گے نا۔ سیدی اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو، ادھر تو دیدار ہونا ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ عاشق رسول جو نمازیں پڑھ کے سنتوں پر عمل کر کے دین متین کی خدمت کر کے حرام روزی ٹھکرا کر تھوڑے حلال پر بھی گزارا کر کے اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی حفاظت کر کے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر کے، اپنی پارسائی کی حفاظت کر کے جب وہ قبر میں جائے گا نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قیامت تک چشمے نور کے ہوں گے۔ کب؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ عاشق رسول تو انتظار کرتا ہے موت کا، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ جب آقا آئیں گے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، اگر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ساری زندگی جن کی سنتوں پر عمل کرتا رہا،
ساری زندگی جن پر درود پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کی نعتیں پڑھتا رہا، ساری زندگی جن کا میلاد مناتا رہا، ساری زندگی جن کی بات کو یاد کر کے زندگی گزارتا رہا، ارے اب وہ قبر میں آئے ہیں، میں قدموں سے کیسے اٹھوں گا؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ دو میں سے کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، یہ دو ہی قبریں ہوتی ہیں۔ آج طے کر لو، زندگی اگر ایسی گزارنی ہے کہ قبر جنت کا باغ بن جائے تو دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو پکار رہا ہے۔ آ جاؤ، اس ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ بدلتے کیوں نہیں ہم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آخر میں وجہ بھی سن لو۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جب نیت کرتے ہیں نا، اس وقت تو شاید دل میں پکا ارادہ ہوتا ہے، مگر اس کے بعد جب ہم اجتماع سے یا محفل سے یا جو بھی ہمارا اچھی نیک ماحول ہوتا ہے اس سے اٹھ کے جاتے ہیں نا، پھر ہمارے جو ماحول ہوتا ہے وہ دوست ہمارے اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ ہمیں نمازی نہیں بننے دیتے ہیں۔ ہم نمازی بنتے ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، خیر تو ہے بھائی، مولوی بن گیا ہے، جمعہ پڑھتا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا تو بھائی سر پہ ٹوپی سجا لی ہے، امامہ پہن لیا ہے، سنتوں پر عمل شروع کر دیا ہے، حرام روزی چھوڑ دی ہے۔ ہمارے دوست ہی ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ نمازی نہیں بن سکتے، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ اللہ کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ پہلے طے کر لو، آپ قبر جنت کا باغ بنانی ہے تو پھر تبدیلی لانی پڑے گی۔ اگر آپ کی مرضی ہے کہ نہیں جیسی زندگی گزر رہی ویسی گزاروں گا، وہ پھر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آج دل پر چوٹ لگی ہے نا اور بدلنا چاہتے ہو تو محفل بدلنی ہوگی، ماحول بدلنا ہوگا، دوستی بدلنی ہوگی۔ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ ایک دوست ایسا ہے میرا اور آپ کا، غور کر لے، کہ جس کو دیکھوں تو خدا یاد آ جائے۔ ہمارے دوست تو وہ ہیں جس کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جس کو دیکھ کر تاش کی اور جوئے کی اور حرام چیزوں کی محفلیں یاد آتی ہیں۔ ایسی دوستیاں لگائی ہوئی ہم نے، نہ کریں ایسا۔ یہ صحبت کیا اثر لاتی ہے؟ پنجابی شاعر کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے، چنگا پین ہزارا۔ کہتے ہیں جو برے دوست ہوتے ہیں نا، وہ ایسے ہی ہیں جیسے لوہار کی دکان۔ لوہار کی دکان پہ جائیں، کپڑے کتنے ہی بچا لیں، یا تو کپڑوں پہ بدبو آ جائے گی، یا اس میں کوئی نہ کوئی چنگاری جو ہے نا سراغ کر دے گی۔ ہم کہتے نہیں یار میں تاش نہیں کھیلتا، میں جوا نہیں کھیلتا، میں شراب نہیں پیتا، میں حرام کام نہیں کرتا، دوست کرتے، میں تو صرف بیٹھا ہوتا ہوں ان کے ساتھ۔ اللہ کے بندو ادھر بیٹھ رہے ہو جدھر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، اور کہتے ہیں میں صرف بیٹھتا ہوں۔ یہ تمہارے جسم میں، تمہارے اعمال میں یہ چنگاریاں سوراخ کر دیں گی۔ اور وہی شاعر اگلا جملہ کیا کہتے ہیں؟ بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں۔ اچھے بندے کی صحبت کیسی ہے؟ جیسے عطر والے کی دکان۔ آپ عطر والے کی دکان پہ جاتے ہیں، پیسے خرچ کریں نہ کریں، فری میں عطر لگا دیتا ہے، نہیں لگاتا تو بھی خوشبو تو آ جاتی ہے نا۔ بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔ پیسے خرچ کریں نہ کریں، خوشبو پھر بھی مل جاتی ہے۔ یہ اس اجتماع کی برکت ہے، مل رہی ہے نا خوشبو، آ رہی ہے نا سنتوں کی بہار۔ یہ ہے اچھے بندوں کی صحبت۔ چینج کیجیے اپنی صحبت، اور اپنی صحبتیں، اپنی دوستیاں، اپنا اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ اور یہ دعوت اسلامی والا ماحول واقعی نیک لوگوں کا ماحول ہے، بڑے ایک سے ایک نیک اسلامی بھائی ہیں اس میں۔ دعوت اسلامی میں بھی کوشش کریں اس کے قریب ہو جائیں جو نیک اعمال کا عامل ہو، جو مدنی قافلوں کا مسافر ہو، جو خوف خدا والا ہو، عشق رسول والا ہو، اس کے قریب بیٹھو تو مدینہ یاد آ جائے۔ انشاءاللہ ایسی صحبت اختیار کر لو تو پھر اللہ نے چاہا تو ہم بھی بدل جائیں گے۔ تو آج سارے میرے بھائی نیت کر لیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائیوں کی محفل میں نہیں جائیں گے، شراب اور نشے سے دور رہیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔